اگر میں آج سے روزانہ استغفار کرنا شروع کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور استغفار پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جس سے استغفار قبول ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے گزارش کی ہے۔ اگر میں آج سے روزانہ استغفار کا کثرت سے ورد شروع کر دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور استغفار پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جس سے استغفار قبول ہو؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ استغفار طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف استغفر اللہ کہنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں پر سچی ندامت محسوس کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور مستقبل میں ان گناہوں سے بچنے کا عہد کرنے کے بارے میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ دن و رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ غور کیجئے، یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، اور آپ گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا، اس کے باوجود آپ استغفار کا اس قدر اہتمام کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے استغفار کیا تو ہم کتنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور آج کے اس پچھلے زمانے کے بہت ہی خطا کار اور انتہائی گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت و فرما برداری اور تقرب حاصل کرنے اور گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں۔ ان گناہوں کو کرتے وقت ہمیں خوب علم ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ گناہ بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتے، لہٰذا ہر وقت کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اب یہاں وہی سوال آتا ہے کہ اگر ہم روزانہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا فوائد ملیں گے؟ تو آئیے بتاتے ہیں۔ اگر آپ آج سے روزانہ استغفار کا ورد شروع کر دیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ گناہوں کی معافی ملے گی۔ مطلب پہلا اور سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو سچے دل سے اس کی بخشش چاہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو آپ کو استغفار کرنے پر حاصل ہوگا وہ مصائب سے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مصائب و مشکلات کے وقت استغفار راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کو معمول بنانے سے آپ اپنے رزق میں مقدار اور معیار دونوں لحاظ سے برکت پا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ چوتھا فائدہ اندرونی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ استغفار سے دل کو سکون ملتا ہے، یہ روح کو صاف کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو دور کرتا ہے، آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ آفات سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا آفات اور مصیبتوں کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث بنتا ہے اور آفات کے خلاف حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اب آئیے استغفار پڑھنے کے بہترین طریقے پر بات کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے استغفار کو قبول کر لے۔ سب سے پہلی چیز جو استغفار کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے اخلاص پیدا کرنا، یعنی پہلا قدم اخلاص ہے۔ مطلب آپ کا دل عمل میں پوری طرح مشغول ہونا چاہیے۔ یہ صرف الفاظ کے بارے میں نہیں ہے کہ بے دہانی میں صرف استغفر اللہ پڑھا جائے۔ یہ حقیقی طور پر اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پشیمانی اور اللہ سے معافی مانگنے کی شدید خواہش کے بارے میں ہے۔ بندہ پوری طرح استغفار کے عمل میں مشغول ہو اور سمجھے کہ وہ استغفار کیوں کر رہا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری نمبر پر مستقل مزاجی اختیار کریں اور استغفار کو روزانہ کی عادت بنائیں، چاہے یہ ہر نماز کے بعد ہو یا صبح و شام یا جس وقت بھی آپ کو یاد آ جائے، استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تیسری چیز، استغفار کے ساتھ دوسرے نیک اعمال بھی کریں، یعنی اپنے استغفار کو دوسرے نیک اعمال کے ساتھ جوڑیں، جیسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، وقت پر نماز پڑھنا اور ضرورت مندوں کی حسب توفیق مدد کرنا۔ اس سے آپ کی توبہ کے قبول ہونے اور آپ کی زندگی میں برکات نازل ہونے میں دیر نہیں لگتی اور آپ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، نبوی دعائیں بھی پڑھیں۔
استغفار کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں، جیسے سید الاستغفار ہے تو سید الاستغفار اور اس کے ساتھ دوسری دعائیں پابندی سے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے استغفار صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ نیک صالح زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر کے آپ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامتناہی برکات، بخشش اور عفو سے تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، استغفار پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں یہ آج ہم نے تفصیل سے سمجھ لیے ہیں، اس لیے آج سے ہی یہ مبارک عمل شروع کریں اور روزانہ استغفار پڑھنے کا عہد کریں، اور ویڈیو میں جو فوائد و برکات ہم نے بتائے ہیں استغفار سے انہیں حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقے دل سے اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔